اللہ کی رحمتیں پکارتی ہیں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا؟ ہم ہاتھ پھیلا کے مالک کو عرض کریں گے مالک ہم جو آئے ہوئے ہیں بخشش مانگنے کے لیے، آواز آتی حال میں مسترز ہے کوئی رزق مانگنے والا؟ ہم جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک ہم اسی لیے یہاں آئے بیٹھے ہیں، اس کی رحمتیں آواز دیتی ہیں، ہے کوئی مصیبت میں پھنسا ہوا میں اس کی مصیبت کو دور کروں؟ تو ہم سب جھولیاں پھیلا کے عرض کرنے والے مالک تیرے رسول کی ساری امت مصیبت میں پھنسی ہوئی ہے، پوری امت جو ہے وہ اذیتوں کے اندر مبتلا ہے، ہم تیری رحمت میں ملتجی بن کے سوالی بن کے امت کا سوال لیے آج کی شب رحمت میں حاضر ہیں۔ میرے مالک ہم تیری بارگاہ سے عرض کرتے اس امت کے لیے بہتری کا فیصلہ لکھ دے، ان کی خطائیں، ان کی غلطیاں اور ان کے گناہ جو ہیں اس کا تو نتیجہ یہی ہے کہ یہ اور ذلت اور پسماندگی کے اندر دھکیلے جائیں، لیکن مالک ہم تیرے بندے تیرے حضور اپنے گناہوں اور اپنے عیبوں کو لے کر کے کالے دل اور کالے منہ لے کر تیری چوکھٹ پہ حاضر ہیں اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کے لیے۔ میرے مالک ہم سب کی خطائیں معاف کر دے، ہم سب سے درگزر فرما اور ہم سب کے باطن کو ستھرائیاں دے دے، ہمارے اندر کو پاکیزگیاں دے دے۔ بہت وقت میں نے اور آپ نے صاحب گزار لیا، تیزی کے ساتھ زندگی بیت رہی ہے، میں اگر اپنے آپ کو دیکھوں تو میری زندگی کتنی بہاریں کاٹ چکی ہے، اگر آپ اپنے آپ کو دیکھیں کوئی 60 سال کوئی 20 سال کوئی 25 سال کوئی 20 سال زندگی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ بندہ جب سوچتا ہے کہ میں 40 سال کا ہو گیا ہوں تو آگے میری زندگی کے اگر 30 سال بھی ہیں تو 30 سال تو کافی ہیں، لیکن وہ پیچھے اگر پلٹ کے دیکھے تو 40 سال یوں گزر گئے جس طرح چٹکی بجائی جاتی ہے، جب چٹکی بجانے کے وقت میں 40 سال گزر گئے محسوس ہوتے ہیں تو جو باقی 30 سال اگر ہوئے بھی وہ تو گمان ہے میرا، وہ تو گمان ہے آپ کا، ہمیں تو ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ پوچھا گیا زندگی اور موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا فجر پڑی ہے پتہ نہیں ظہر پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کہا اتنی لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، کہا ظہر پڑی ہے پتہ نہیں عصر پڑھنے کا موقع نصیب ہوتا ہے کہ نہیں، کہا یہ بھی طول عمل ہے۔ ایک بولا عصر پڑی ہے پتہ نہیں مغرب پڑھ سکیں گے یا کہ نہیں۔ کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں، کہا یہ سب تمہارے منہ کی باتیں ہیں، میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیر سکیں گے یا کہ نہیں۔ کیا موت اتنی قریب نہیں ہے؟ ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے لوگوں کو جدا ہوتے یوں نہیں دیکھا ہے؟ ہم کہتے ہیں اس کی خبر سنا رہے موت کی، یہ تو میں نے ابھی سبزی والی دکان پہ دیکھا تھا، لیکن جب موت آتی ہے تو ایک لمحے کا تقدم اور ایک لمحے کا تاخر نہیں ہوتا۔ تو صاحب آئیے اپنی زندگی کو اللہ اس کے رسول کی راہوں پہ ڈالے، آج وقت ہے، آج موقع ہے، آج توبہ کا دروازہ کھلا ہے، کل سب کچھ نہیں ہوگا۔ سورج مغرب سے طلوع ہونے والا ہے، غرغرائے موت کے بعد توبہ کا دروازہ فرد کے لیے بند ہو جاتا ہے، اور سورج کے غروب آفتاب کے بعد دوبارہ طلوع ہونے کے بعد سے مستقل توبہ کا دروازہ بند ہوگا۔ لیکن آج نہ توبہ کا دروازہ بند ہوا ہے، نہ فرد کے لیے نہ بحیثیت اجتماعی، آج اس کی رحمتیں آواز دے رہی ہیں، ہم تو مائل بکرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے کوئی موسیٰ ہی نہیں۔ رحمتیں آواز دے رہی ہیں، آج وقت ہے، وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا میں تو پھر کس کام کا۔ وہ ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں جب زمین وتر میں ہو تو بیج ڈال دیں تو سبزہ اگاتا ہے، جب زمین وتر سے نکل گئی تو پھر بیج ڈالنے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ آج زندگی کی زمین وتر میں ہے، آج توبہ کا بیج ڈال دیں، تخم عمل ڈال لیں تو کل کٹائی کے موسم میں فصل کاٹ لیں گے۔ آج موقع ہے، کل نہیں ہوں گے، کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج پچھتا لیا جائے۔ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوکدے نہیں، ٹوپ میں تے پینڈے مک جاندے کار بیٹھے ہیں فاصلے مکنے نہیں۔ آج وقت ہے، آج فرصت ہے۔ وہ ایک فقیر تھا بازار میں کھڑا رو رہا تھا، ایک آدمی نے گزرتے ہوئے روک کے کہا کیا ماجرا ہے، کسی نے مارا ہے، تنگ کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں کوئی ایسی بات نہیں ہوئی، کوئی ماجرا ایسا نہیں ہوا۔ تو کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس ان لوگوں کے رویے پہ رونا آ گیا۔ کیا مطلب؟ کہا گزر رہا تھا، دنیا میں کھوئے ہوئے لوگوں کو دیکھا، میرے دل میں رحم جاگا، میں نے سوچا ان بندوں کی رب کی صلح نہ کروا دوں۔ تو کہا پھر کیا بنا؟ کہا میں نے اس سے بات کی، آواز آئی، لیا میری چوکھٹ پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا۔ ساری زندگی کے گناہوں کی قیمت صرف ایک آنسو، کتنا کریم رب ہے۔
تو میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے ان سے کہا کام بن گیا بھائی. کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے ایک آنسو سے سارے گناہ مٹا ڈالوں گا, آ جاؤ میری چوکھٹ پہ. یہ کہنے لگے جا بابا کام کر, تجھے کیا پتا دنیا اٹھا کے آ جاتے ہو. کہا وہ تو معاف کرنے پر آمادہ ہے, یہ معافی مانگنے پہ آمادہ نہیں ہے. تو کام بن گیا تھا لیکن ان لوگوں نے کام خراب کر دیا. تو مجھے ان کے رویے پہ, ان کے طرز زندگی پہ اور ان کے اس جواب پہ افسوس ہوا اور میرے آنسو نکل گئے. اگلے دن وہی شخص قبرستان کے قریب سے گزرا تو دیکھا وہی فقیر قبرستان میں کھڑا رو رہا ہے. تو پھر وہ کیا کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے, قبرستانوں میں بھی روتا ہے, آج کیا ماجرا ہے؟ کہا کہانی کل والی ہے. کہا کیا مطلب؟ کہا کل بازار سے گزرا, لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا, میرے دل میں ترس جاگا, میرا خیال آیا ان بندوں کے رب کی صلح نہ کروا دوں. تو میں نے اس سے بات کی, وہ تو مان گیا, بندے ہی نہیں مانے. مجھے بڑا افسوس ہوا. خیر آج مایوس ہو کے ادھر پلٹ آیا اور آج خیال یہ ہوا ان قبرستان والوں اور رب کی نہ صلح کروا دوں. تو بڑی دلچسپی سے بولا آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مانتے ہیں وہ نہیں مانتا, کل وہ مانتا تھا وہ بندے نہیں مانے, اور آج یہ مان رہے ہیں وہ نہیں مان رہا. صاحب آج اس کی رحمتیں قریب ہیں اور آج وہ مان رہا ہے. وہ کہتا آج ایک آنسو لے کے آ جاؤ, تمہارے دامن میں ندامت ہونی چاہیے. تمہارے کتنے گناہ ہیں؟ تمہارے پہاڑوں سے زیادہ گناہ ہیں, آسمانوں سے زیادہ گناہ ہیں, سمندر کی جھاگ سے زیادہ گناہ ہیں, تمہارے زمینوں سے زیادہ گناہ ہیں. زمین آسمان کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ بھر دی جائے اس سے زیادہ گناہ ہیں. لیکن ایک آنسو لے کے آؤ, ندامت لے کے آؤ, تمہارے پچھلے گناہ نہ صرف معاف کروں گا بدل کے نیکی میں تبدیل کر دوں گا. آج وہ مان رہے, ایسا نہ ہو کہ وہ وقت آ جائے کہ پھر ہم مانیں اور وہ نہ مانیں. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا. قرآن بتاتا ہے کہ قیامت کے دن پھر وہ کہے گا یا لیتنی قدمت لحیاتی, کہے گا کاش کاش میں نے یہ زندگی, دنیا کی زندگی آخرت کے لیے آگے بھیجی ہوتی. یہ تھی کتنی. آج تو ہم کہتے ہیں 70 سال جئیں گے, 60 سال جئیں گے, 100 سال جئیں گے. حشر کے دن بندے سے پوچھا جائے گا دنیا میں کتنا عرصہ رہ کے آیا؟ وہ کہے گا دن یا دن کا کچھ حصہ, یا کہے گا ایک گھر تھا جس کے 2 دروازے تھے, ایک دروازے سے داخل ہوا ہوں, دوسرے سے باہر نکل آیا ہوں, اتنا ہی عرصہ جیا ہوں. کہا جائے گا تو 60 سال گزار کے آیا ہے, تو 70 سال گزار کے آیا ہے. یہ 60 سال یہ 70 سال کچھ بھی نہیں لگے گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایک دن قرآن بتاتا ہے 50,000 سال کا ہوگا. حشر کا ایک دن 50 سال کا نہیں, 50-100 سال کا نہیں, 50,000 سال کا ایک دن قرآن کہتا ہے. پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. حضرت یحییٰ کے ہاتھ میں چھری دی جائے گی, موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا مینڈے کی شکل میں لا کے, موت کو بھی موت آ گئی. پھر نہ ختم ہونے والی زندگی. جہنمیوں کو جہنم میں ایک ہی مرہون سی امید ہوگی, کہیں موت آ جائے جان چھوٹ جائے. اس امید پہ وہ کبھی سرشار ہو جائیں گے کہ کبھی موت آ جائے تو جان چھوٹے. اور جنتیوں کے دل میں ایک ہی کھٹکا ہوگا, کہیں موت نہ آ جائے. پھر لمبی لمبی گردنیں نکال کر کے وہ جنت سے اور جہنم سے دیکھ رہے ہوں گے جب موت کو ذبح کیا جا رہا ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ اگر موت کو موت نہ آئی ہوتی تو جب موت کو ذبح کیا جائے گا تو جہنمی اس جو ہے وہ دکھ سے مر جاتے کہ اب موت کو بھی موت آ گئی اور موت ہی نہیں ہے. اور جہنمی اور جنتی بھی اس خوشی سے مر جاتے کہ اب تو موت کو موت نہیں اور ہم ہمیشہ یہاں رہیں گے. اتنی مسرت انہیں ہوتی. تو پھر وہ زندگی نہ ختم ہونے والی زندگی ہے. یہ جتنی بھی لمبی کیوں نہ ہو پھر بھی ختم ہو جانے والی ہے. لیکن ہوگی کتنی؟ 50 سال, 60 سال, 100 سال, کتنی زندگی ہے. اور وہ ایک دن 50,000 سال کا دن ہے. فرمایا بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی, تم اس دنیا کی زندگی کے پیچھے بھاگتے ہو حالانکہ آخرت بہتر بھی ہے اور دائمی بھی ہے. وہ نہ ختم ہونے والی زندگی ہے, اس کا نقطہ انجام ہی نہیں ہے. اور یہ جتنی بھی لمبی زندگی ہو آخر ختم ہونے والی ہے. اور پھر یہ زندگی جس پہ ہمیں غرہ اور ناز ہے یہ ہے کیا؟ اگر کسی کی 45 سال, 50 سال, 60 سال بھی لگا لیجیے زندگی, تو تیسرا حصہ تو سو کے گزارتا ہے نا وہ. اگر 60 سال زندگی ہے تو 20 سال تو سو کے گزرے, روزانہ 8 گھنٹے بھی سوئے تو 20 سال تو یہ نکل گئے. پھر واش روم میں روز 2 گھنٹے جاتا ہے, پھر بیماریاں, پھر بچپن, پھر بڑھاپا,
میرے ایک دوست نے 17-16 سال نکالے ہیں، وہ کہتا ہے 17-16 سال زندگی بنتی ہے، آپ 100 سال ہی لگا لیں، لیکن کہوں 100 سال کی ساری زندگی جو دکھوں سے، مصیبتوں سے، ٹینشن سے بھری ہوئی ہے، اور وہ ایک دن 50,000 سال کا، پھر اس کے بعد نہ ختم ہونے والی زندگی. تو اس زندگی میں جب بندہ اس زندگی کو دیکھے گا تو اس کو ایسا ہی لگے گا کہ یومن اور بعد یوم، دن یا دن کا کچھ حصہ گزارا ہے. ایک مکان تھا جس کے 2 دروازے سے، ایک سے گزر کے دوسرے سے نکل آیا ہوں، بس اتنا ہی وقت لگا ہے. حضرت داتا گنج بخش علی حجویری کے مرشد نے کیا خوب بات کی. حضرت شیخ ختلی فرماتے ہیں الدنیا یومن ولنا فیہا صوم، دنیا ایک دن ہے اور ہم روزہ رکھ کے کاٹ رہے ہیں. دنیا ایک دن سمجھیے اور ہم روزہ رکھ کے گزار رہے ہیں. جو سارا دن کھاتے پیتے گزارتا ہے دن اس کا بھی گزر جاتا ہے، اور جو سارا دن روزہ رکھتا ہے دن اس کا بھی گزرتا ہے. لیکن شام کو جب انواع اقسام کے کھانے پڑے ہوتے ہیں اور روزہ کھلنے کی جو سرشاری ہوتی ہے وہ اسے ہی ہوتی ہے جس نے روزہ رکھ کے دن گزارا ہے. زندگی سب کی گزر جانی ہے، لیکن خوش نصیب وہ شخص ہے جس کی زندگی اللہ اس کے رسول کے حکموں کے مطابق گزری. اس لیے صاحب کہیں دھوکے میں نہ رہنا، کہیں نہ سمجھنا کہ یہ سب کچھ ہے. اچھی زندگی گزارو. اسلام ہمیں یہ نہیں کہتا کہ تم دنیا کی جو ہے وہ خوشیوں سے دستبردار ہو جاؤ. حضور نے ایک صحابی کو دیکھا کہ جو سخت کمزور تھا، بلکہ روایت میں چوزے کی طرح کمزور. فرمایا تو نے کوئی اللہ سے دعا کی ہے؟ کہا جی میں نے اللہ سے دعا کی. کیا دعا کی ہے؟ میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو آخرت کے دکھ ہیں وہ دنیا پہ آ جائیں. تو مجھے بہت ساری مصیبتیں، آلام، تکلیفیں، بیماریاں آ رہی ہیں، شاید میری دعا قبول ہوگی. میں نے یہ چاہا تھا آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائے، میں دنیا میں بھگت لوں سب کچھ. تو یہ میری دعا شاید قبول ہوئی اور اس کی وجہ سے یہ میری حالت ہے. تو حضور نے اس کی اس بات کو پسند نہیں کیا، بلکہ فرمایا تو نے یہ کیوں کہا کہ آخرت کے حصے کے دکھ بھی دنیا پہ آ جائیں؟ تو نے یہ کیوں نہیں کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اللہ مجھے یہاں بھی بہتر رکھ وہاں بھی بہتر رکھنا. مومن دونوں جہاں میں اچھی زندگی گزارے، لیکن اللہ کے حکموں کو توڑنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی نافرمانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کے احکام سے روگردانی کرنا اچھی زندگی نہیں ہے، اس کی منع کردہ چیزوں میں پڑنا اچھی زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام کیا، جن سے ہمیں روکا ہے، ہمیں اس سے رکنا چاہیے. صاحب ڈاکٹر منع کر دے کہ چینی نہیں لینی ہے، آپ کا جتنا بھی جی چاہ رہا ہو، آپ کہتے ہیں یار وہ ڈاکٹر ہے، اس کو میرے بدن کا زیادہ پتہ ہے، اس لیے میں ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق چائے تو میں پھیکی ہی پیوں گا. یار سارے میٹھی پی رہے ہیں، کچھ نہیں ذرا بگڑتا. وہ کہتا ہے نہیں مجھے ڈاکٹر نے کہا ہے. یار جو جسم کو جانتا ہے اس نے کہا ہے تو چینی سے رک گیا ہے، اور جس نے جسم بنایا ہے وہ اگر تجھے کسی کام سے روک دے تو کیوں رکتا نہیں ہے؟ اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق زندگی بسر کر. زندگی خیر کی ہوگی، زندگی برکت کی ہوگی، زندگی رحمت کی ہوگی، زندگی راحت کی ہوگی، اور انوار و رحمت اتریں گے.